اس وقت شہر جن حالات سے گزر رہا ہے آپ سب لوگ بخوبی واقف ہیں. شدید بجلی کا بحران ہے اور شدید پانی کا بحران ہے، اور لوگ پانی اور بجلی کے ستائے ہوئے لوگ سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں، لیکن حکمرانوں کے، سندھ حکومت کے، وفاقی حکومت کے کانوں پر جوں نہیں رنگ رہی. بلدیاتی انتخابات 24 جولائی کو ہیں، اور ایک طرف تو حکومت سندھ غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو کراچی پر مسلط رکھے ہوئے، اور اس سیاسی ایڈمنسٹریٹر کا کام صرف فیتے کاٹنا اور جھنڈے لگا کر پارٹی کے کچھ جگہوں پر نمائشی کارپیٹنگ کر دینا ہے، اور جو بنیادی مسئلے ہیں اس کے لیے حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. اس وقت لوڈ شیڈنگ کا عالم یہ ہے کہ 12 گھنٹے کے لیے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. احتجاج ہوتا ہے، دھرنا دیا جاتا ہے، 1-2 دن کے لیے ذرا کمی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اصل میں تو یہ حکومت کا کام ہے کہ ایک پرائیویٹ کمپنی اگر اتنی خود مختار ہو گئی ہے، اتنی موزور ہو گئی ہے، تو اس کو لگام دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن حکومت کے الیکٹرک کے ساتھ مل کر کراچی کے شہریوں کے اوپر ایک عذاب مسلط کیے ہوئے ہیں، اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. ہم بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کا لائسنس بھی کینسل کیا جائے اور ان کا فارنسک آڈٹ بھی کیا جائے. اور لوڈ شیڈنگ کا جو انہوں نے اس طرح سے کی ہوئی ہے، اس پر حکومت کی طرف سے ان کی گرفت کی جائے. اگر یہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو ان کی چھٹی کی جائے. کوئی دوسرا راستہ ہونا نہیں چاہیے. جو بہت اس وقت پانی کے بحران کی صورت میں اس وقت شہر میں موجود ہے، پانی کی بہت بڑی ڈیفیشنسی ہے، اس وقت کمی ہے پورے شہر میں اوور آل سپلائی میں. ظاہر ہے 17 سال سے کوئی پروجیکٹ ہی نہیں ہوا، ایک بوند پانی کا اضافہ نہیں ہوا، اور تمام حکومتیں صرف اعلانات کرتی رہیں، تقریریں کرتے رہے وزرائے اعظم، وزیر اعلیٰ، اور جو K4 منصوبہ تھا وہ آگے نہیں بڑھ سکا. اور اس کی مثال یہ ہے کہ اس وقت تک صورتحال یہ ہے کہ K4 کو مکمل کرنے کے لیے جو رقم درکار ہے وہ رقم بھی بجٹ میں مختص نہیں کی گئی. اور یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ K4 کو پانی دینے کے لیے جو کوٹری بیراج سے کینجر جھیل تک کا سسٹم ہے اس کی اپ گریڈیشن کہاں ہو رہی ہے، اس پر کتنا پیسہ لگایا گیا ہے. جب وہی نہیں ہے تو پھر K4 کیسے بنے گا؟ تو یہ تو ساتھ ساتھ کیا جانے والا کام ہے جس پر نہ کوئی سندھ حکومت توجہ دے رہی ہے اور نہ وفاقی حکومت توجہ دے رہی ہے. یہ اعلان کیا گیا تھا کہ 650 ملین گیلن یومیہ یعنی 65 کروڑ گیلن یومیہ کا K4 منصوبہ اب ایک ساتھ بن جائے گا. اور اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب یہاں اعلان کر کے گئے تھے کہ ہم نے 200 ارب روپے سے زائد رکھے ہیں اور وابڈا اس کو بنا دے گا، اور خوشخبری دے کر وہ گئے تھے. اور اس کے بعد بہت بڑی سوشل میڈیا کیمپین ان سب لوگوں نے چلائی تھی، اسد عمر، رزاق داؤد اور یہ سارے وزراء جو یہ کام کیا کرتے تھے. لیکن اس کے چند ہی دن کے بعد اسلام آباد میں جا کر وزیر اعظم اور ان کی پوری ٹیم جو تھی اس نے 65 کروڑ کے بجائے 26 کروڑ یومیہ کا فیصلہ کر لیا. اس کا مطلب ایک تقریباً 1/3 کر دیا اپنے اس پروجیکٹ کو جس کا اعلان کر کے یہاں پر گئے تھے. اس سے دلچسپی کا اظہار ہوتا ہے کراچی میں کسی بھی حکومت کی. مسئلہ صرف ان کا نہیں ہے، پچھلی وزیر اعظم کا. یہ پروجیکٹ تو 2002 میں انیشیٹ کیا تھا ایک طرح سے پہلا خط لکھ کر نعمت اللہ خان صاحب نے، اور وہ ویژنری قیادت تھی. ایک طرف وہ K4 بنا رہے تھے اور K3 بنا رہے تھے، اور دوسری طرف K4 کے لیے انہوں نے پانی کے کوٹے کی سینکشن کے لیے بات چیت شروع کر دی تھی. پھر اس K4 کی پری فیزیبلٹی کے لیے کمپنی متعین کر لی گئی، پھر اس کے بعد اس کی رپورٹ بھی آنا شروع ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منصوبہ جو بالکل آج سے 18-19 سال پہلے، 20 سال پہلے نعمت اللہ خان صاحب نے اس کو کنسیو کیا اور اس پر کام شروع کر دیا، 2005 کے بعد اس میں کام نہیں ہو سکا. اور جو کام کیا گیا 25-26 ارب روپے لگے. آج سے 3-4 سال پہلے صوبائی حکومت نے تمام پارٹیوں کو بلایا اور کہا کہ یہ صورتحال ہے اور یہ منصوبہ جو بنایا گیا تھا یہ تو ہمیں ختم کرنا پڑے گا اس کے لیے کہ اس کا ڈیزائن پراپر نہیں ہے. اور اس کے بعد کہا کہ اب ہم اس کو ری ڈیزائن کر رہے ہیں اور ری ڈیزائن کر کے انشاءاللہ اس کو 1 گو میں بنا دیں گے. پھر جب یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھا تو پھر وفاقی حکومت نے کہا کہ ہم بنائیں گے، اور اس کا میں نے آپ کو صورتحال بتا دی. گویا یہ ایک دوسرے کی طرف چیزوں کو جو ہے وہ ڈالنا ہے، اور عملی طور پر
کراچی کے لیے کوئی بھی حکومت کچھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے جب یہ وزیر اعظم بنے شہباز شریف صاحب، تو انہوں نے کراچی کا ایک وزٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم یہ منصوبے بنائیں گے۔ اس کے فوراً بعد ہم نے اپریل کے آخر میں ان کو ایک خط باقاعدہ آفیشلی لکھا جماعت اسلامی کی طرف سے، اور ان سے یہ کہا کہ آپ دو کام کریں اگر آپ کراچی کے لیے یہاں پر آ کر اعلانات کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ K4 منصوبہ اب 260 ملین گیلن یعنی 26 کروڑ گیلن کا نہیں، بلکہ پورا 650 ملین گیلن یعنی 65 کروڑ گیلن یومیہ کا ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہم نے ان سے یہ کہی کہ 1991 کا جو معاہدہ ہے پاکستان میں پانی کی ترسیل کا، اس میں کراچی کے لیے 1% پانی دریائے سندھ کا متعین کیا گیا تھا، واضح طور پر کراچی کا لکھا تھا، اور یہ وفاق کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ اس کوٹے کا تعین کرے، اور صوبے کا کام ہے کہ اس کے لیے وہ کام کرے۔ لیکن 1% تو تقریباً اتنا ہی بنتا تھا جتنا کراچی میں پانی کی سپلائی ہو رہی ہے، یا تھوڑا سا کشن موجود ہے اس میں 100-150 ملین گیلن کا۔ لیکن جب یہ 650 ملین گیلن کا منصوبہ بن رہا ہے، تو اسی دوران میں اگر وہ 1% پانی ہمیں مل جائے گا مزید، تو اس کے نتیجے میں کراچی میں پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج تک کی تاریخ میں اس پر کوئی کام نہیں کیا گیا۔ ہم دوبارہ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پانی میں کوٹے میں اضافہ کیا جائے۔ یہ کام وفاقی حکومت کا ہے، اور صوبائی حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ ان سے لڑے۔ اپنے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے یہ سیاست کرتے ہیں، لیکن اب ایک اور بات بھی ہے، اب جو صوبائی حکومت ہے وہ صرف صوبائی حکومت نہیں ہے، بلکہ وہ وفاقی حکومت بھی ہے۔ اب تو کوئی مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے 11 تو وزیر ہیں وفاق میں، ان کے چیئرمین خود وزیر خارجہ ہیں۔ تو جب اتنے بڑے پیمانے پر ان کی نمائندگی ہے اور پورا صوبہ سندھ کی ان کی نمائندگی ہے، تو اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا جو معاہدہ ہم نے 29 دن کے دھرنے کے بعد پیپلز پارٹی سے کیا، اس میں یہ بات ہم نے باقاعدہ معاہدے کی ایک شق کے طور پر لکھی، اور اس کا اعلان نہ صرف ناصر شاہ صاحب نے کیا، بلکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب جب ادارہ نور حق آئے تھے تو انہوں نے اس کا اعلان کیا تھا کہ یہ 650 ملین گیلن کا پورا پروجیکٹ بنائیں۔ پانی کا انتظام کرنا، کہیں سے بھی کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت اس کو پورا کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پورا کا پورا انحصار اس بات پر ہے کہ صوبائی حکومت جو کہ وفاق میں بھی موجود ہے، اور وزیر اعظم جو نون لیگ کے ہیں، وہ اب کراچی کو مکمل پروجیکٹ دیں، پورے 65 کروڑ گیلن یومیہ کا پروجیکٹ دیں، اور جو صورتحال اس وقت پانی کی شہر میں موجود ہے اس کا کوئی ازالہ کرنے کی کوشش کریں۔ جس دوران میں یہ پروجیکٹ بنے، اس دوران میں یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ واٹر بورڈ کے اس محکمے کو وہ کنٹرول کریں، اور یہ جو لیکیج کا اور کرپشن کا دھندا چل رہا ہے ٹینکرز مافیا کی صورت میں، اس کو بند کیا جائے۔ خود وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تقریباً 17 کروڑ گیلن یومیہ لیکیج ہوتی ہے۔ تو بھائی آپ خود 14 سال سے برسر اقتدار ہیں، آپ نے واٹر بورڈ کو بھی اپنے ماتحت کیا ہوا ہے، تو پھر آپ اس کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ ٹھیک کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، ایک تو وہ ساری چیزیں کاغذوں میں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن عملاً جو ہے وہ جو پمپنگ اسٹیشن کے ایشوز ہیں یا لائنوں کا مسئلہ ہے، اس کی ریپیئرنگ کا اور مینٹیننس کا کام نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں یہ لیکیج ہوتی ہے۔ اور بہت بڑی لیکیج اس میں سے وہ ہے جو ٹینکرز کی صورت میں وہ لوگ کہ جن کے گھروں میں نلکوں میں پانی نہیں آتا، وہ لوگ ٹینکر سے پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ اس تقسیم کو منصفانہ ہونا چاہیے، واضح رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس شہر میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے۔ نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں جہاں جہاں لائن پہنچتی تھی وہاں وہاں شہریوں کو پانی ملتا تھا۔ یہ ٹینکرز کا نظام تو بنایا اس لیے گیا تھا کہ کچھ جگہوں پہ جہاں تک لائنیں نہیں پہنچ سکتی جن آبادیوں میں، وہاں ٹینکر کے ذریعے سے پانی کی سپلائی کی جائے، لیکن یہ اس لیے تھوڑی تھا کہ گھروں میں پانی نہ آئے بلکہ ٹینکروں سے ہمیں خریدنا پڑے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی اذیت کے اندر اس وقت شہری موجود ہیں۔ کے الیکٹرک کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس وقت آج پیشن گوئی ہے کہ بارشیں ہوں گی اور اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے۔ مانسون کا سسٹم اس وقت داخل ہو چکا ہے اور اس کا امکان ہے کہ تیز بارش ہوگی۔ میں صوبائی حکومت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے اس بارش کو کنٹرول کرنے کے لیے، نکاسی کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ اربوں روپے بجٹ میں رکھے جاتے ہیں، کروڑوں روپے نالے کی صفائی کی مد میں رکھے جاتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، سوائے اس کے کہ چند نالوں پہ سڑکوں کے ساتھ کرینے لا کر کھڑی کر دی جاتی ہیں برسات سے 1-2 مہینہ پہلے سے، اور وہ کرینے کھڑی رہتی ہیں، تھوڑا بہت وہ جس طرح سے جو ہے کدالیں چلاتے رہتے ہیں، اور یہ کروڑوں روپے
اس کی نظر ہو جاتے ہیں۔ عملی طور پر جو بڑے بڑے نالے ہیں اس میں آپ محمود آباد نالہ، ملیر ندی ہو گئی، اسی طرح سے جو ہے وہ آپ آ جائیے ادھر گجر نالہ، لیاری نالہ جس کے اوپر ابھی ایکسپریس وے بنا ہوا ہے، اور اورنگی نالہ، یہ بڑے نالے ہیں شہر میں جو مین بارش کی نکاسی کے لیے بنے ہوئے نالے ہیں۔ لیکن ان کے اوپر ان میں سے 2-3 نالوں پہ اس وقت کام ہو رہا ہے، اور وہ کام یہ ہو رہا ہے کہ ریٹیننگ والز جو ہے وہ کھڑی کی جا رہی ہیں۔ لیکن ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو آبادیاں ہیں اس کام کو اتنا میں سمجھتا ہوں کہ نان پروفیشنل طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ جو وہاں کی آبادیاں ہیں قریب قریب کی، ان کے اندر اس وقت جو ہے یہ کیفیت ہے کہ وہاں پر سیوریج کا پانی پڑا ہوا ہے، گندگی کے ڈھیر وہ بنی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے دیواریں لگا کے راستہ روک دیا، اور وہ جو نکاسی کا ذریعہ طریقہ موجود تھا اس کے لیے کوئی انہوں نے آپشن نہیں رکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ گجر نالہ ہی دیکھ لیں آپ، تو اس کو جہاں جہاں سے وہ گزرتا ہے، لیاقت آباد سے، ناظم آباد سے، نارتھ ناظم آباد سے، ان سب جگہوں پہ یہ صورتحال ہے کہ ارد گرد کی جو کچی آبادیاں ہیں ان آبادیوں کے اندر اس وقت گندگی کا ڈھیر وہ بنی ہوئی ہیں، سیوریج کا پانی ہے، کیچڑ ہے، اور لوگ اپنے طور پر وہ ڈرین آؤٹ کر رہے ہیں مشینیں لگا کر، گورنمنٹ اس پر کوئی کام نہیں کر رہی۔ جبکہ 2 سال ہو گئے ہیں، یہ جب 2020 میں فلڈنگ ہوئی تھی، برسات ہوئی تھی، تو اس وقت جب پرائم منسٹر نے آ کر اعلان کیا تھا 1100 ارب روپے کے پیکج کا، تو آپ کو یاد ہے ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ یہ اعداد و شمار والے پیکج نہیں بلکہ عملی اقدامات کریں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد وہ پیکج ٹائم فش ہو گیا، اور کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی بنی، کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا، جس میں وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور مقامی حکومت تھی، لیکن اس میں بھی سوائے ان 2 جگہوں پہ کام کرنے کے کوئی کام کراچی میں سامنے نہیں آیا۔ حالانکہ اس میں پاک فوج کی نمائندگی بھی تھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں ان کے آپ اس کو سرپرستی کہیں یا ڈنڈا کہیں، اس کے تحت یہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کام نہیں ہو سکا۔ اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس کے مطابق اگر کام ہوتا تو آج 2 سال میں کراچی میں کچھ نہ کچھ نظر آتا۔ پانی کا پروجیکٹ اس میں شامل تھا، S3 اس میں شامل ہے، واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس اس میں شامل ہیں، اس میں نالوں کی مرمت کا کام شامل ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کہاں کام ہو رہا ہے سوائے ان چند نالوں کے، اور اس میں بھی اتنے غیر پیشہ ورانہ طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے کہ لاکھوں کی آبادی سفر کر رہی ہے۔ تو اب یہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو اس کو اون کرتے تھے اور جو اعلانات کرتے تھے کہ اب شہر بدل جائے گا، ان سے میرا سوال ہے کہ اس برسات میں کتنے لوگوں کو یہ ڈبوئیں گے؟ کوئی آلٹرنیٹ نظام ہوتا ہے، کہیں سڑک بھی بنتی ہے تو دنیا میں طریقہ ہوتا ہے کہ سائڈ میں ایک سڑک بنا دی جاتی ہے۔ یہاں تو آپ اتنا بڑا کام نالے پہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ وے آؤٹ تو دیں، آبادیوں کو آپ جو ہے وہ اس کے اندر ڈبو دیں، اور گندگی کے اندر، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ بیماریاں پھیل رہی ہیں، اس کے نتیجے میں جو کچھ گند پھیل رہی ہے، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جسے اس کیچڑ پہ رہنے پر انسانوں کو مجبور کر دیا گیا ہے۔ اس لیے سب کی ذمہ داری ہے حکومتوں کی کہ وہ اس چیز کو درست کریں۔ اور اربن فلڈنگ میں ان بڑے نالوں کے ساتھ 64 اس سے لنکڈ نالے موجود ہیں شہر میں۔ یہ بنائی اس لیے گئے ہیں کہ برسات کے لیے، سب میں سیوریج کا پانی پڑا ہوا ہے، کچرے کے ڈھیر میں بن جاتے ہیں، جن کو کور کیا گیا ان کے اندر بھی گندگی ہے، صفائی کا نظام نہیں ہے۔ تو یہ کروڑوں اربوں روپے جو کہ اس وقت سیاسی ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب ہیں، وہ ذرا جواب دیں کہ انہوں نے اس پورے عرصے میں کتنا کام کیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ بھی اب اسی ٹرینڈ پہ چلے گئے سوشل میڈیا کے اور گاڑیوں کے اوپر جھنڈے لگا کر نمائشی اقدامات کرنے کے۔ ویسے تو اس وقت جو الیکشن سامنے ہے، یہ تو الیکشن کمیشن سندھ، یرغمال ہی نہیں، الیکشن کمیشن سندھ پیپلز پارٹی کا دوسرا نام ہے اس وقت سندھ میں۔ پیپلز پارٹی اس کمیشن کو پوری طرح یوز کر رہی ہے، حلقہ بندیوں سے لے کر مجھے بتائیں قانون کے تحت جب شیڈول اناؤنس ہو جاتا ہے تو جو کام 5 سال میں تم نے نہیں کیا، 15 سال میں نہیں کیا، شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد جھنڈے لگا کر کیسے کام ہو رہا ہے؟ وہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ جب الیکشن کوئی ضمنی انتخاب یا کوئی بلدیاتی انتخاب آتا ہے، آپ جا کر جو ہے وہ پائپ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ پانی کا انتظام ہی آپ نے شہر کے لیے نہیں کیا ہوا، ٹینکر مافیا آپ کے آشیرواد سے چل رہا ہے، تو پائپ ڈالنے سے آبادیوں میں پانی تھوڑی آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے وقوف بنا رہے ہیں، اور اس پورے قبیح عمل میں الیکشن کمیشن پارٹنر ہے، پیپلز پارٹی کا پارٹنر بنا ہوا ہے۔ اگر وہ اس کو نہیں روک رہا کہ شیڈول کے مطابق آپ یہ کام نہیں کر سکتے، جو کام کرنے کا وہ کر نہیں رہے، برساتی نالوں کی صفائی نہیں کر رہے، جو ریگولر کام ہے کرنے کا، وہ کچھ نہیں ہوا، اس کے پیسے وصول کر لیے، تو کرپشن کے علاوہ کوئی کام ہے ان کا حکومت کا جو اس وقت یہاں پر دھندا ہو رہا ہے؟ اس لیے اس کا میں ایک اور یہ بھی کہتا ہوں
کہ کچھ ونرلیبل پوائنٹس ہیں. جب یہ فلڈنگ ہوتی ہے, تیز بارش ہوتی ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا خدا نخواستہ حادثات ہونے کا امکان ہے. پہلے بھی کتنے حادثے ہوئے کہ کوئی کار ڈوب گئی, کسی کا دوپٹہ مل رہا ہے عورت کا, اور بچے اس کے اندر ڈوب گئے. اس کی وجہ ہے کہ شہر میں ان نالوں کے ساتھ کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جن پر پہلے سے رکاوٹ ڈالی جاتی ہے, ٹریفک کا پلان کیا جاتا ہے, اور اسی طرح سے بتایا جاتا ہے کہ ان جگہوں سے تو شہری بالکل بھی نہ گزریں, اور اس کے لیے ٹریفک پولیس کو آن بورڈ لیا جاتا ہے. ٹریفک پولیس میں 90% سیاسی بنیادوں پہ بھرتی ہو چکی ہے. میکزیمم ٹریفک پولیس کا تعلق کراچی سے ہے ہی نہیں. ان کو یہاں لالا کر بسایا جا رہا ہے, اور ویکینسیز پھر اپنی جگہوں پر, انویڈروں کی جگہوں پر کریٹ کر دیتے ہیں. کراچی میں پہلے ٹرانسفر کرتے ہیں, پھر ویکینسیز کریٹ کر کے وہاں سے بھر دیتے ہیں, پھر ٹرانسفر کر دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں اس وقت ٹریفک پولیس میں کراچی سے تعلق رکھنے والے, چاہے کوئی بھی قوم ہو, کوئی بھی زبان بولنے والا ہو, کتنے افراد موجود ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف سیاست کر رہے ہیں, آپ ہر ادارے کے اندر بھرتیاں کر رہے ہیں, چاہے وہ تعلیم کا ہو یا صحت کا ہو, کام نہیں کر رہے. تو ٹریفک کا کوئی آلٹرنیٹ پلان ہونا چاہیے, کوئی کنٹنجنسی پلان, کہ جس طرح سے ذرا سی بارش ابھی پچھلے دن ہوئی تھی, 22 ملی میٹر بارش میں شارع فیصل پر نکاسی کا مسئلہ بن گیا تھا, اور بہت سارے علاقوں میں. تو آپ نے اس کے لیے کیا پلان کیا ہے؟ تو کوئی چیز بھی اس وقت لوگوں کی آگاہی کے لیے, لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے یا اپنے اقدامات کی صورت میں موجود نہیں ہے. بہرحال جو ہمارے بس میں ہے, جماعت اسلامی نے اپنے تمام رضاکاروں کو کہا ہے, اور میں اپیل بھی کرتا ہوں شہریوں سے بھی, نوجوانوں سے بھی, کہ جو بھی اس میں اپنے آپ کو والنٹیئر کرنا چاہیں جماعت اسلامی اور الخدمت کے ساتھ, تو خدا نہ خواستہ اگر کہیں پر کوئی ایسا پرابلم آتا ہے تو ہم نے 11 سینٹرز شہر میں رکھے ہیں, رین ایمرجنسی سینٹرز, جس میں جو بنیادی چیزیں ہو سکتی ہیں لوگوں کو ریسکیو کرنے کی, وہ ہم نے جو ہیں وہ وہاں پر متعین کی ہیں. اور ہم یہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو بسیں ہمارے پاس لوگوں کو نکالنے کا, اگر زیادہ بارش میں پانی سڑکوں پہ آ جائے اور لوگ پھنس جائیں, تو ہمارے پاس تو کوئی, یہ تو حکومت کا کام ہے, لیکن ہمارے پاس اس وقت 18-20 بڑی بسیں ہیں جو عام طور سے میتوں کے لیے, میت گاڑی کے طور پر استعمال ہوتی ہیں. ہم اس کو رین ایمرجنسی کے طور میں کنورٹ کر دیں گے, اور جو ہم سے ہو سکے گا اس میں فری سروس لوگوں کو فراہم کریں گے, تاکہ ڈوبے ہوئے لوگ یا جن کی گاڑیاں پھنس گئی ہیں ان کو ریسکیو کیا جا سکے. البتہ کچھ والنٹیئرس ہمارے ٹرینڈ ہیں, ایک پارٹی اور ایک NGO اتنا ہی کر سکتی ہے, وہ مختلف آبادیوں کے اندر اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورت ہوتی ہے تو ریسکیو کریں گے. لیکن میں حکومت سے یہ کہتا ہوں کہ ان کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو فنکشنل ہونا چاہیے, اور وہ جو کون سا ہوتا ہے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ, اس کو بھی سامنے آنا چاہیے. صرف فنڈ لینے کے لیے یہ محکمے قائم نہیں ہونے چاہیے, اس کو بھی کام کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے وفاق کے بھی کچھ ادارے ہوتے ہیں, حالات جب سنگین ہو تو ان کو بھی اس کام کو کرنا چاہیے. پاکستان آرمی کو بھی ریلیف کے لیے آن بورڈ رکھنا چاہیے, بجائے اس کے کہ جب سب لوگ پھنس جائیں اور سب ناکام ہو جائیں اور خدا نہ خواستہ نقصان ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ آرمی آئے اور ریسکیو کرے. تو یہ خبریں چلانے والا مسئلہ نہیں ہے, انسانی جانوں کا مسئلہ ہے. دنیا بھر میں جو آرمیز اور نیویز ہوتی ہیں, اس طرح کی صورتحال میں ان کو آن بورڈ رکھا جاتا ہے, اور پاکستان میں بھی ہماری یہ فورسز اچھا کام کرتی رہی ہیں ماضی میں اس حوالے سے. تو یہ بجائے اس کے کہ بعد میں آپ جو ہے وہ ایک سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے اس کام کو کریں, آپ پہلے سے آرمی سے بات کریں, نیوی سے بات کریں, ان کی بورڈز موجود ہونی چاہیے. اللہ کرے کہ کوئی نقصان نہ ہو, اللہ کرے کہ کوئی ایسا سلسلہ نہ ہو, لیکن بہرحال اس کام کا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ تمام محکموں کو, تمام اداروں کو, تمام فورسز کو الرٹ کریں, اور فوری طور پر ٹیلی ویژن کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے اویئرنیس کی کیمپین شروع کی جائے. اور میں آخر میں سمرائز کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ K4 منصوبہ ہمیں پورا چاہیے. 65 کروڑ گیلن یومیہ, یعنی 650 ملین گیلن پر ڈے کا یہ منصوبہ ہے. یہ جو ڈنڈی ماری جا رہی ہے, یہ کراچی پر کا جو حق تلف کیا جا رہا ہے, اور ساری پارٹیاں اس میں ملوث ہیں, کیا نون لیگ, کیا پیپلز پارٹی, کیا PTI, یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے. ہمیں پورا پانی ملنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکٹرک کا لائسنس کینسل کر کے ان کا فورنزک آڈٹ کیا جائے اور مختلف کمپنیوں کو اس میں انوائٹ کیا جائے. تیسری بات یہ کہ اربن فلڈنگ کے انتظامات کیے جائیں. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں, نیپرا ہو یا وفاقی حکومت ہو یا کے الیکٹرک ہو, یہ تینوں ایک ہی نام ہے. اور نیپرا ہر چیز میں جو ہیئرنگ ہوتی ہے, جماعت اسلامی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, ہم اس کے ہر ہیئرنگ میں شریک ہوتے ہیں.
کوئی پارٹی دلچسپی نہیں لیتی، لیکن ہم بہرحال حجت تمام کرتے ہیں اور اپنا مقدمہ رکھتے ہیں کہ ان کو یہ ایڈجسٹمنٹ کے چارجز نہیں ملنے چاہیے اور ان کے ٹیرف میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن بار بار نیپرا انہی کے حق میں فیصلہ کرتی ہے، اور باتیں اگر کچھ بھی وہاں پر دو چار کمنٹس پاس بھی کرتے ہیں چیئرمین نیپرا، تو سہولت کار چیئرمین نیپرا اس وقت کے الیکٹرک ہیں. زبانی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اقدامات بتاتے ہیں. یہ بات ان سے اگر ہیئرنگ میں کہو ناراض ہونے لگتے ہیں، لیکن عملاً وہ سہولت کار ہیں. اور مجھے نہیں معلوم کہ کیا حساب کتاب ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ہر کوئی ایک پرائیویٹ مافیا کا پشتیبان بنا ہوا ہے. سیدھی سیدھی رپورٹس موجود ہیں، ٹرانسمیشن میں انہوں نے پیسے نہیں لگائے. سیدھی سیدھی رپورٹس موجود ہیں، انہوں نے اپنی جنریشن میں اضافہ نہیں کیا، ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے. وہ کون سا گراؤنڈ ہے جس کی بنیاد پر کے الیکٹرک اس وقت کام کر رہا ہے اور اس کو گرفتار نہیں کر رہے ان کے لوگوں کو کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں، اور ان کا فارنزک آڈٹ نہیں ہو رہا؟ کس وجہ سے ایک کمپنی کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ پوری ریاست کو بائی پاس کر کے وہ دھڑلے سے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، اس کی مینجمنٹ، اور اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے؟ اس کا مطلب سب ملے ہوئے. حکومت، نیپرا اور کے الیکٹرک کا ایک شیطانی قسم کا اتحاد بن گیا ہے جو کراچی کے 3 کروڑ عوام کے اوپر مسلط ہے. عوام کا کام یہ ہے کہ وہ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہے ان کے پاس. کوئی شہر میں کوئی ایسا میئر ہو جو ان کا مقدمہ لڑ سکے. اب ان کو چوائس مل رہی ہے 24 تاریخ کو. اس کے علاوہ تو صرف رونے اور میمز بنانے کے علاوہ لوگوں کا کیا اور کا؟ تو احتجاج کریں، ہمارے احتجاج کے اندر شریک ہوں، اور دوسرا جماعت اسلامی کو امپاور کریں گے تو یہ شہر کچھ بہتر ہوگا. ادروائز روتے رہیں گے لوگ. دیکھیں، میں نے بتایا 11 سینٹرز ہمارے شہر میں موجود ہیں اس وقت، جو ریسکیو سینٹر ہیں یا رین ایمرجنسی سینٹر ہیں. ان میں جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ہم نے لا کر وہاں پر رکھ دی ہیں. لائف جیکٹس ہوتی ہیں، اس میں بوٹس ہوتی ہیں، کہیں کہیں کچھ ایسے آلات ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے اگر کہیں کوئی پھنس جائے تو اس کو توڑ کے نکالا جا سکے. لیکن میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایک آرگنائزیشن، اس کا یہ مین کام نہیں ہو سکتا. یہ حکومتوں کا کام ہے، جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں، جن کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، جن کے پاس کرینز ہوتی ہیں، جن کے پاس بلڈوزرز ہوتے ہیں، جن کے پاس سارے وسائل ہوتے ہیں، جن کے پاس آرمی ہوتی ہے، جن کے پاس نیوی ہوتی ہے. تو یہ ریاست اور حکومت کا کام ہے. ہم تو پھر بھی جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کریں گے. تو 11 سینٹرز ہمارے موجود ہیں، وہ کام کریں گے انشاءاللہ. جی الحمدللہ ہمارے پاس نہ صرف یہ کہ پلان ہے، بلکہ ہم نے کراچی کو سرو کیا ہے اسی پلان کے مطابق، اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت بہتر طریقے سے اس شہر کو چلایا ہے. ہم تو صرف دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو کر کے دکھا چکے ہیں. جب ہم کر کے دکھا چکے ہیں تو ہمارے دعوے میں ویسے ہی وزن پیدا ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ جماعت اسلامی کے پاس پوری ٹیم موجود ہے. میرے دائیں بائیں جو لوگ موجود ہیں یہ سب ان چیزوں سے واقف ہیں. یہ سلیم اظہر صاحب ہیں جو نعمت اللہ خان صاحب کی ٹیم کے کور ٹیم کا حصہ تھے، اور جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں یہ شریک تھے، چاہے وہ سڑکوں کا معاملہ ہو، چاہے نالوں کا معاملہ ہو، چاہے جو ہے وہ پوری جو ہے وہ گرین کرنا شہر کو ہو. تو ان سب چیزوں میں شریک تھے. ایک پوری ٹیم ہے الحمدللہ جماعت اسلامی کی. بجلی کے الیکٹرک کے حوالے سے ہمارا ایک سیل موجود ہے. اسی طرح انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہمارے پاس پروفیشنل لوگ موجود ہیں. ایجوکیشن کا ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ موجود ہے. تو جماعت اسلامی الحمدللہ اکوپ بھی ہے اور شہر کو جانتی بھی ہے. اور ہم صرف باتوں پر نہیں، کاغذوں پر یا سوشل میڈیا پر یا میڈیا کے ذریعے سے نہیں بات کرتے. اللہ کا شکر ہے آپ کو نظر آتا ہوگا کہ جماعت اسلامی کے بس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم کر کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں. اس لیے نہیں آتی کہ الیکٹرک کی مافیا کے ساتھ حکومتیں ملی ہوئی ہیں. نیپرا حکومت کے الیکٹرک مافیا ہے، یا مافیا اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. جب ملی ہوئی ہیں تو وہ کسی کو آنے نہیں دیتی. افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہ عدالت میں فیصلہ گیا، اور عدالت کا کام تھا، سپریم کورٹ کا کام تھا، اور آپ نے اس زمانے میں کمنٹ سنے ہوں گے، ایسا لگتا تھا کہ چیف جسٹس جو تھے اس وقت، پہلے ثاقب نثار اور بعد میں گلزار صاحب، جو کمنٹ دیتے تھے ایسا لگتا تھا دھرنے میں نعیم الرحمان صاحب خطاب کر رہے ہیں کہ تانبا چوری کی ہے انہوں نے جنریشن پوری نہیں کی ہے. تو ہم سمجھے کہ چلو جسٹس گلزار صاحب نے ان تمام چیزوں کا مطالعہ کر لیا ہے، لیکن پھر ساری توجہ ان کی نسلہ ٹاور گرانے پہ لگ گئی، اور انہوں نے کے الیکٹرک کو چھوٹ دے دی. ان کے چیمبر میں جا کر، اس وقت کی جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی، ان کے چیمبر میں جا کر اسد عمر اور یہ رضا داؤد پہنچ گئے اور ان سے ریکویسٹ کی کہ کے الیکٹرک کو موقع دیا جائے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ایمانداری کے دعوے ہیں نا، یہ دعوے ہوتے ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں بالکل ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ یہ سب مافیاز کے ساتھ ہیں. اور انہوں نے عارف نقوی جو ابراج کیپٹل کا فاؤنڈر سی ای او تھا، اس سے پیسے لیے ہیں پارٹیوں نے. ایک کا مسئلہ تھوڑی ہے، سبھی نے یہ کام کیا ہے. اور کے الیکٹرک کا آپ نے دیکھا ہوگا
جو عسکری ونگ یہاں کام کرتے تھے پارٹیوں کے، وہ تو ان کے ریکوری افسر تھے اس زمانے میں. وہ لوگ تو کہ الیکٹرک کی خدمت کرتے تھے اور احتجاج نہیں ہونے دیتے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب ملازمین کو نکالا گیا اور انہوں نے احتجاج کیا تو ایم کیو ایم اس کو روکتی تھی، ان کی خبریں نہیں چلنے دیتی تھی میڈیا پر. تو یہ تو پوری مافیائی طرز ہے. اس لیے جو ہے وہ ان دوسری کمپنیوں کو نہیں آنے دیا جاتا کہ یہ سب ملے ہوئے. بڑھے گا، بڑھنا چاہیے بھائی. دیکھیں یہ جرت ان کو کیوں ہوتی ہے؟ تو آپ یقین کریں جماعت اسلامی اگر شور نہ مچائے نا تو یہ کچھ بھی نہ کریں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کوئی پارٹی بولتی ہے اس پر؟ جن کے پاس بھاری بھاری مینڈیٹ تھا اس شہر کا وہ تو خود شریک جرم ہو گئے. انہوں نے خود یہ کام کیا، انہوں نے آبادی ہماری کم کی. ایم کیو ایم 35 سال سے حکمران ہے، اس نے کراچی کے لیے کوئی ایک پروجیکٹ جو کروا دیا ہو بتائیں مجھے آپ؟ کوئی ایک بڑا پروجیکٹ کروایا انہوں نے؟ کوئی کام نہیں کیا. تو آپ بتائیں کہ یہ تو سب صرف اس چکر میں لگے رہتے ہیں کہ ان کو گورنری مل جائے، وزارتیں مل جائیں، ان کو ڈیولپمنٹ کے نام پر 50 کروڑ روپے فی ایم پی اے مل جائے جس کو کھائیں یہ لوٹ کر. اور جو اور بڑے بڑے دعووں کے ساتھ آئے تھے انہوں نے بھی یہ سلوک کیا جو میں نے آپ کو تفصیل بتا دی ہے. تو جب تک جماعت اسلامی کو لوگ امپاور نہیں کریں گے، میں آپ کو یقین سے بتاؤں کہ یہ اسی طرح کھاتے رہیں گے. تو K4 منصوبہ اگر مکمل کروانا ہے تو کوئی اس شہر کا والی وارث تو ہو جس کو مینڈیٹ حاصل ہو لوگوں کا، اور وہ میئر ہی ہو سکتا ہے. جس کا اختیار نہیں بھی ہوگا تو وہ لڑے گا تو صحیح، مختلف فورمز کے اوپر بات کرے گا. یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ جماعت اسلامی کا میئر روئے گا نہیں 4 سال تک. جماعت اسلامی کا میئر اپنے اختیار سے زیادہ کام کرے گا اور عوام کے لیے لڑے گا انشاءاللہ، اور کروائے گا، انہی لوگوں سے کروائے گا. آپ دیکھیے گا. بھائی ایک تو اس میں آئی کتنی بسیں ہیں تو دھوکہ ایسا دیتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا. میرے خیال ہے 30-40 بسیں چل رہی ہیں نا ابھی. اس میں سے 4 خراب ہو گئی تھی 4 دن پہلے، آج کی رپورٹ نہیں ہے میرے پاس. ٹھیک ہے، ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پیپلز بس سروس ہے تو ایسی بلدیاتی الیکشن سے پہلے ایک ڈرامہ ہی ہے نا. مطلب جہاں 8,000 بسوں کی ضرورت ہے شہر کو اور جہاں پر پورے ماس ٹرانزٹ کی ضرورت ہے، وہاں پر آپ 14 سال میں اتنی سی بسیں لائیں، وہ بھی پوری نہیں چلائیں. اور اس میں بھی ہفتہ اتوار پتہ نہیں ہے، آپ نے مجھے بتایا، چھٹی میں نے پڑھا نہیں ہے ابھی تک کہیں. تو چھٹی کریں، چھٹی کر دی ہے، چلیں. یہ میری معلومات میں اضافہ ہوا. تو ظاہر ہے کہ وہ تھک گئی ہوں گی 5 دن چل کے. کل پریشر آیا ہے جب، تو پھر شام میں انہوں نے کچھ بسیں چلائی بال کی ہیں. تو بھائی وہ 240 ہی پوری کرنی ہے نا، وہ پورے سال لاتے رہے ایک ایک کر کے. روزانہ خبر لگائیں، روزانہ اشتہار دیں. میڈیا والوں کے تو مزے ہیں، اشتہارات چل رہے ہیں. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ایک بس آئے گی، اشتہار چلے گا. چلو اللہ کرے اس بہانے آپ کی تنخواہیں ملنا شروع ہو جائیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.